بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والے اور دیکھنے والے ساتھیوں کو السلام علیکم۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا پاک کلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے انس و جن کی رہنمائی کے لیے آخری نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کے ذریعے نازل فرمایا۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، مخلوق نہیں۔ قرآن کریم لوح محفوظ میں ہمیشہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے آسمانوں کے اوپر تحریر ہیں وہ کسی بھی تبدیلی سے محفوظ ہونے کے ساتھ شیاطین کے شر سے بھی محفوظ ہیں، اس لیے اس کو لوح محفوظ کہا جاتا ہے۔ ہندوستان میں ایک بہت بڑے بزرگ مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی گزرے ہیں۔ ان کے ایک خادم منشی تمیز الدین نام سے پولیس محکمے میں تھے۔ ایک دن وہ ڈیوٹی پر حاضری کے لیے صبح صبح سائیکل پر جا رہے تھے تو راستے میں کچھ لوگوں کو جنازے کے لیے بیٹھے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ لوگ یہاں اس طرح کیوں بیٹھے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں میں کوئی آدمی جنازے کی نماز نہیں جانتا، اس انتظار میں ہے کہ کوئی اللہ کا بندہ آ جائے اور جنازے کی نماز پڑھا دے۔ منشی جی نے کہا کہ مجھے جلدی اور بہت ضروری کام ہے، ڈیوٹی پر حاضر ہونا ہے، لیکن خیر چند منٹ آپ کے لیے صحیح، لاؤ میں پڑھا دوں۔ انہوں نے جنازے کی نماز پڑھائی، قبر تیار تھی، تدفین میں بھی شریک ہو گئے اور جلدی جلدی فارغ ہو کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب وہاں پہنچے تو ایک بہت ضروری کاغذ جو ڈیوٹی جوائن کرنے کے لیے تھا وہ جیب میں نہیں ملا۔ بہت پریشان ہوئے، اس کے بغیر ڈیوٹی پر حاضری نہیں ہو سکتی تھی۔ ملازمت خطرے میں ہے تو فوراً ہی الٹے پاؤں پلٹے، کہاں گیا کہاں گرا، یہاں تک کہ اس گاؤں میں پہنچ گئے۔ وہاں لوگوں سے کہا بھائی میرا ایک بہت ضروری کاغذ جس کے بغیر میری نوکری چلی جائے گی کہیں گر گیا ہے، راستے پر ڈھونڈتا آیا ہوں، بہت پریشان ہوں، خیال ہوتا ہے دفن کرتے ہوئے قبر میں کہیں رہ گیا، اگر آپ لوگ اجازت دیں تو قبر کھول کر دیکھ لیں ورنہ میری نوکری چلی جائے گی۔ گاؤں والوں نے کہا آپ نے تو ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے، ہم بڑے پریشان تھے، آپ نے ہمیں پریشانی سے نکالا، چلیے ہم بھی مدد کرتے ہیں۔ قبر کھودی گئی، یہاں تک کہ قبر کھل گئی۔ اب جو قبر کھلی تو منظر یہ دیکھا کہ ساری قبر تازہ پھولوں سے ڈھکی ہوئی ہے، بھری ہوئی ہے، اور ان پھولوں کے ڈھیر جو مردے کے اوپر تھا اس پر وہ کاغذ رکھا ہوا تھا جیسے کسی نے اٹھا کر رکھ دیا ہو۔ خیر کاغذ مل گیا، لیکن تازے تازے پھول اتنے کہاں سے آ گئے؟ یہ سب لوگ دیکھ کر حیران رہ گئے، حیران اور اس پر مزید خوشبوئیں، تو خیر قبر کو بند کر دیا۔ اب انہوں نے پوچھا کہ صاحب یہ آدمی کیسے تھے؟ کہا کچھ نہیں، بس جیسے ہم ویسے یہ، بالکل کچھ نہیں جانتے تھے، نہ پڑھے لکھے تھے۔ ان کی لڑکی نے گھر میں یہ کہا کہ ہمارے بابا جو تھے پڑھے لکھے تو کچھ نہ تھے، لیکن ان کے پاس ایک کتاب رکھی ہوئی ہے، پڑھنا تو وہ جانتے نہیں تھے لیکن روزانہ اسے نکالتے، ہاتھ پاؤں دھوتے اور انگلی پھیرتے جاتے اور اپنی دیہاتی زبان میں کہتے جاتے کہ یہ بھی سچ کہا ہے، یہ بھی سچ کہا ہے، اور کچھ نہیں۔ بھئی کون سی کتاب ہے، لاؤ ذرا دیکھیں۔ دیکھا تو وہ قرآن کریم تھا۔ تو قرآن کریم کا تعلق پڑھنا ہو، تلاوت ہو، سمجھنا ہو، عمل ہو تو کیا ہو جائے گا، وہ تو خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ ایک جاہل آدمی جو پڑھنا نہیں جانتا، اس کا عقیدہ ہے کہ روز سطروں پر انگلی پھیر کر کہتا جاتا ہے کہ میرے مالک نے یہ بھی سچ کہا ہے، یہ بھی سچ کہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ دکھایا کہ اس کے ساتھ آخرت میں ہم کیا کریں گے۔ تو یہ ایک بہت عظیم نعمت ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے، اور دنیا کی آخرت کی سب سے بڑی نعمت اس کو سمجھنا چاہیے۔